सुना है सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो जो एक शहर नूरुल हुदा है, जलवागाहों का एक सिलसिला है। वो जो एक शहर नूरुल हुदा है, जलवागाहों का एक सिलसिला है, जिसकी हर सुबह शम्सो ज़ुहा है, जिसकी हर शाम बदरुद्दुजा है, जिसकी हर सुबह शम्सो ज़ुहा है, जिसकी हर शाम बदरुद्दुजा है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकिल्लाह खैरन व अहसनुल जज़ाए फिद दारैन। अल्लाह तबारक तआला मेरे पूरे के पूरे जितने भी मामिनीन हैं और जिस तरह तनदही के साथ लगे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला जज़ाए खैर दे। मेरे तमाम मामिनीन को, आप सबको एक अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए, जिसमें आप
بہترین طریقے سے رہیں، آپ کے رزق میں برکت ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو دین کا داعی بنائے، اور دنیا اور آخرت کا آپ سب کو کامیاب ترین جو ہے انسان بنائے، اور آپ کے بچوں کو، آپ کی نسلوں کو اپنی راہ میں قبول فرمائے، کہ آپ سب کے سب مل کر جو ہے ساتھ دیتے ہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ میرا بیان ایک جگہ اور ہوتا ہے جمعے کے دن، وہاں سے آ کر آپ لوگوں کو بیان دینا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ بس اللہ تعالیٰ یہ تمام محنتیں، کاوشیں ہماری سب کے سب کی، آپ کی سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے والدین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے اور قبول فرما لے۔ جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا ایک سلسلہ، اور وہ سلسلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے سب کچھ، یہ کیا ہو رہا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بے وقوفی ہے۔ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ایک بے وقوفی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت خوبصورت عمل کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ آج ہم مستقل طور پر الحمدللہ رب العالمین اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہیں ان کے تمام طریقے پیارے ہیں، اور انہوں نے جہاد کے طریقے کو ہمیں دیا تاکہ ہم اپنی سرزمین کو، اپنے گھروں کو، اپنے ملک کو، اپنے رہنے والی جگہ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں، رہ سکیں، اور اس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کر سکیں۔ رشیا میں جب ان تاجکستان میں اور قزاقستان میں اور رشیا میں، اور یہ بڑے بڑے نام ہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ پاک معاف فرما دے، ظاہر ملکوں کے نام ہے، کوئی غلطی ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ تو ان میں جو ہے خدا جانتا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو ان کی تاریخ بتاؤں، اور ہو سکا تو انشاءاللہ العزیز یہ رشتہ سدا سلامت رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر زندگی رہی تو ضرور بتاؤں گی۔ تو یہاں پر ہم جہاد کے موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ جہاد کو فرض کیوں کیا اللہ نے؟ اس لیے کہ بھائی کب تک مارے کھاتے رہو گے، کب تک اپنے سامنے اپنے مسلمان بہنوں کی عزتوں کو لٹتا دیکھو گے، کب تک پابند سلاسل یعنی قیدوں میں رہو گے؟ بھائی جب اٹھو گے، تلوار نکالو گے، دشمن سے لڑو گے، تو ان پر اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، ہمارے میں اتنا کچھ نہیں ہے کہ ہم یہ عمل کریں اور دشمن پر روب طاری ہو جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ میں تمہارا روب طاری کر دوں گا، میں تمہارا روب طاری کر دوں گا۔ آ رہی ہیں خبریں، آ رہی ہیں، سن رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ کتنی خبریں آئیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجاہدین کو دیکھ کر کتنی ہی خبریں آئیں، جو میں نے خود بھی، آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، کہ باقاعدہ کہ ان کو رفع حاجت ہو گئی، یعنی پیشاب وغیرہ نکل گیا ان کا، خوف سے، ڈر سے، روب سے۔ تو ضرور دیکھیں، اب آپ کے سامنے سورۃ الانفال پڑھی جا رہی ہے نا، سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ کے، یعنی جب شریعت بن رہی تھی، آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنے بھی نبی آئے 1,24,000، آپ لوگ کہتی ہیں، میں کہتی ہوں ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں کسی بات پر آپ کی وہ نہیں کر رہی کہ نہیں، اس بات پر میں اعتراض 1,24,000 نہیں ہے، اتنے ہیں، لیکن جتنے بھی نبی آئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جتنے بھی نبی آئے اللہ پاک کے حکم سے، جتنے بھی نبی آئے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، وہ سارے نبیوں کو میں سامنے لا کے کہہ رہی ہوں کہ جتنے بھی نبی آئے انہوں میں سے بہت سے لوگوں نے، بہت سے نبیوں نے الحمدللہ رب العالمین جہاد کیا۔ اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں نے آپ کو واقعہ بھی بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کرنے لگے کہ ہم یہ منو سلوہ کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں، اب ہمیں یہ فومیہا، عدسیہا، بکلیہا، یعنی اب ہمیں بسلیہا، اب ہمیں تھوم چاہیے، یعنی لہسن چاہیے، پالک چاہیے، ترکاری چاہیے، سبزیاں چاہیے، مطلب اس طرح انہوں نے مسور کی دال چاہیے۔ تو اب جب یہ ڈیمانڈ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو، بنی اسرائیل والوں سے، کہ بھائی جاؤ اور اپنی وہ زمین چھڑواؤ جہاں تم چھوڑ کے آئے ہو، وہ علاقہ چھڑواؤ
اور پھر جا کے وہاں پہ بوائی کٹائی کرو. یہاں تو ہم تمہیں جنت کا منو سلوہ کھلا رہے ہیں, تمہیں راس نہیں آ رہا اور تم اس پر ناشکری کر رہے ہو. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کاش کے بنی اسرائیل والے یہ ایسے, اللہ معاف کرے, اللہ نے صحیح کہا ہے کہ ان یہودیوں کو کہ یہ غیر المغضوبی, کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار رہتے ہیں, ہر وقت یہ اللہ کے غضب میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا ان کے لیے کہ یہ ہر وقت وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یہودیوں پہ غصہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ دعا کرو ہمیں ان جیسا بنائیے جن پہ انعمت علیہم, جن پر آپ کا انعام ہوا, نہ کہ ان جیسا بنائیے جن پر آپ کا غضب ہوا. یہودیوں جیسا نہ بنائیے اللہ ہمیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو لازمی سورت کر دیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہہ دیا کہ قرآن کی ماں ہے, ام الکتاب کہہ دیا کتاب کی ماں ہے, وافیہ کافیہ کہہ دیا کہ ہر سورت ان کا یعنی اگر ہم سورہ قریش نہیں پڑھ رہے تو ہم معون پڑھ لیں, معون نہیں پڑھ رہا تو ملک پڑھ لیں, ملک نہیں پڑھ رہا تو یاسین پڑھ لیں. لیکن الحمد شریف میں سورہ فاتحہ میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا کہ نہیں جی سورہ فاتحہ نہ پڑھو, اس کی جگہ یہ پڑھ لو. کوئی جگہ آپ مجھے دکھا دیں, پوری فقہ اور حدیث کو لے آئیں, تمام کے تمام حدیث مبارکہ کو لے آئیں, تمام صحیح ستہ کی کتابوں کو لے آئیں, کہیں بھی دکھا دیں, میں آپ کو مان جاؤں گی. کیونکہ یہ قرآن کی ماں ہے, اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا. یہ قرآن کی ماں ہے, اس پر اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا. اللہ نے کہا کہ ہر نماز میں تم چاہے تم سنتیں ادا کرو, چاہے تم واجبات ادا کرو, چاہے تم فرائض ادا کرو, چاہے تم نوافل ادا کرو, الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کو ضرور رکھنا ہے. اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتیں اللہ کا خطاب ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو شاید سنا ہو, پڑھا ہو. پہلی تین آیتیں اللہ کا خطاب ہے بندوں سے, ٹھیک ہے. دوسری 3 آیتیں بندوں کا خطاب ہے اللہ سے. دوسری 3 آیتیں یعنی 7 آیتیں نا, 1 2 3. پہلی 3 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ سارے یعنی جہانوں کے رب کے لیے. الرحمن الرحیم, وہ تو بڑا رحمان ہے, بہت رحیم ہے. مالک یوم الدین, اور وہ روز جزا کے دن کا, قیامت کے دن کا مالک ہے. یعنی تم جا مرضی کر لو, جو مرضی کر لو, آنا تم نے میرے پاس ہی ہے, پھر میں پوچھاں گا. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ سمجھ آئی. آگے آ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ 3 آیتیں ہماری ہے بندوں کی, اللہ سے ہمیں چلا سیدھے راستے پہ. صراط الذین, کن رستوں پہ؟ صراط الذین, ان لوگوں کے راستے پہ, انعمت علیہم, جن پر آپ کا انعام ہوا. امید ہے کہ سمجھ آ رہی ہوگی. صراط الذین, کن لوگوں کے راستے پہ؟ جن پر آپ کا انعام ہوا. انعام کس پر ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا انعام کس پر ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام کس پہ ہوا؟ مسلمانوں, جو ایمان والے ہیں ان پر جو ہے انعام ہوا. اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سکھا رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پہ چلائیے جن کے راستے پر آپ کا انعام ہوا ہے, نہ کہ ان کے راستے پر جن کے راستے پر آپ نہ کہ ان کے راستے پر غیر المغضوبی, نہ کہ ان کے راستے پر غیر المغضوبی, جو مغضوب ہیں, کیا ہیں؟ جن پر اللہ کا ہر وقت غضب رہتا ہے, کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتے. تو کس کے لیے کہا غیر المغضوبی؟ یعنی نہ کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا. تو غضب کس پر ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا کس پر؟ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا, اللہ تعالیٰ نے غضب کیا سارے کے سارے یہ تقریباً یہودیوں پہ, سب یہودیوں پہ اللہ کا غضب ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ کے راستے سے ہٹ گئے ان یہودیوں پہ اللہ کا غضب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ
ہمیں ان کے یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ بھائی دعا کرو کہ ہمیں کبھی بھی یہودیوں کے راستے پہ نہ چلائیے گا، ہمیں یہودیوں کے راستے پہ کبھی نہ چلائیے گا اللہ تعالیٰ. تو کہنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس راستے پہ چلائیے گا جس پر جس راستے پہ اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی کا راستہ ہو، اور وللضالین، اور نہ ہمیں ان کے راستے پہ چلائیے گا یا اللہ جن پر آپ کا غضب ہو گیا، یہ گمراہ ہو گئے. جو گمراہ کون ہے؟ عیسائی گمراہ ہیں. عیسائی گمراہ کون ہے؟ عیسائی. تو یہاں پر سمجھ آ گئی کہ ہم نے کس کا مانگنا ہے راستہ؟ انبیاء کا، صدیقین کا، صالحین کا، شہداء کا راستہ. راستہ کس کا مانگنا ہے؟ انبیاء کا، صدیقین کا، صالحین کا راستہ مانگنا ہے. ہم نے راستہ کس کا نہیں مانگنا؟ ہم نے راستہ نہیں مانگنا، ہم نے راستہ نہیں مانگنا کس کا؟ جس پر اللہ کا غضب ہوا، یعنی یہودیوں کا راستہ. اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو کبھی بھی، آنے والی نسلوں کو بھی، اور جو ہے موجودہ نسل، کبھی بھی یہودیوں کے نقش قدم پر اور نصارہ کے نقش قدم پر اور قادیانیوں کے نقش قدم پہ کبھی نہ چلانا. یا اللہ کبھی بھی ان زندیق لوگوں کے جو ہے نقش قدم پہ ہمیں نہ چلانا. تو پھر میں اسی پر آتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کرتے رہے، مطلب سہتے رہے، ظلم سہتے رہے. ایک وہ وقت آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب آپ ہجرت کر جائیں، یعنی بہت آپ نے سہ لیا، اب سارے مسلمانوں کی ٹریننگ ہو چکی ہے. تو اب مسلمانوں کی ٹریننگ ہو چکی ہے، اب سارے کے سارے مسلمان صبر کرنا سیکھ چکے ہیں. اور اب جو ہے اب ایسا ہے کہ اب جو ہے اب سب کی ٹریننگ ہو چکی ہے. اب جو ہے چلے آپ مائگریٹ کریں، ہجرت کر جائیں اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. اس وقت ہجرت فرض ہو گئی کہ بھائی یہ دارالکفر ہے، یہاں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کفار کی سرزمین ہے، چھوڑو، نکلو. کہاں نکلو؟ مدینہ جاؤ. اب جو بغیر کسی مجبوری کے مدینہ نہیں گیا، یعنی جیسے کسی مسلمان نے کہا یار میری اتنی فصلیں ہیں، میں مدینہ جاؤں گا، میں کیسے جاؤں ان فصلوں کو، میرا اتنا بڑا گھر بار ہے، میں کیسے چھوڑ کے مدینہ چلا جاؤں. اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے، جو میں نے تفسیر میں پڑھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے کمی پیشی کو، اس کو ایمان پہ موت نہیں ملے گی. اور یہ قرآن کے ترجمے میں بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ جب تفسیر ہوگی وہ پورا بتاؤں گی، ترجمہ وہ دور تفسیر قرآن میں. ہاں کوئی ایسا شخص جو جانا چاہ رہا ہو مدینہ، لیکن اس کو وہ بیچارہ سفر نہیں کر سکتا، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں یا دھچکے لگیں گے یا سواری نہیں کر سکتا. اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے یہ کمفرٹیبل سواریاں نہیں تھی نا. اب تو یوں لگتا ہے جیسے گھر کے اندر ہی لیٹے ہوئے ہیں، اور یہاں سے ہم ملتان پہنچ گئے اور یہاں سے ہم فیصل آباد پہنچ گئے آرام سے. اپنے گھر میں 1.5-2 گھنٹے کا راستہ میرے خیال میں ہے، جو گجرا والے کا شاید راستہ ہے وہ 1.5-2 گھنٹے کا، تو پہنچ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی عیاشیاں نہیں تھیں اس وقت، ہماری کمفرٹیبل لائف جیسی کمفرٹیبل لائف نہیں تھی. اللہ نے پھر اب کہا کہ اب ہجرت کر لو، یہاں مت رہو، اب ایک پاور بنو. اور پاور بننے کے بعد کیا حکم دیا؟ اب لڑو. اب تم پاور ہو، اب مائنورٹیز نہیں ہو، اب میجورٹیز میں آ گئے مسلمان. کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور چند لوگ. اب 1400 صحابہ کی تعداد کم از کم اس وقت 1400 ہو گئی ماشاءاللہ. عورتیں بچے نکال دو، لڑنے والی بات کر رہی ہوں، عورتیں بچوں کو میں نے اس میں شامل نہیں کیا. تو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اب اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی اب تم لڑو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من غزا فی سبیل اللہ ولم
यनविन यनवी इल्ला इकालन फलहु मा नवा। फरमाए जो शख्स अल्लाह के रास्ते में सिर्फ रस्सी, सुन लें, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में सिर्फ रस्सी जिसे ऊंट बांधते हैं हासिल करने की नीयत से लड़े तो उसके लिए भी वही है जिसकी उसने नीयत की। यानी एक बंदा, जैसे फलस्तीन के लोग में से कोई एक बंदा, मैं आपको समझा रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ, इसलिए लड़ रहा है कि यहाँ मैं अपने यानी मुझे कुछ माले गनीमत हासिल हो जाएगा, यानी मैं इसराइलियों को मारूंगा, उनकी बंदूकें ले लूंगा। ठीक है, एक की ये है, एक की ये नियत है कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत करना है और इस सरजमीन को यहूदी सरजमीन बनने से बचाना है। यहाँ पर यहूदियों की हुकूमत से इसको बचाना है। ये फलस्तीन की सरजमीन अंबिया की सरजमीन है, बाबरकत कहा है। एक नहीं, पता नहीं कितनी जगह कुरान में इसको बाबरकत सरजमीन कहा है। यहाँ पर कितने नबी, कितने अंबिया आए, और नबी, सबसे बड़ी बात, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर तशरीफ ले जा रहे थे तो कहाँ से उठे, कभी पता है, मतलब सोचा आपने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज से तशरीफ ले जा रहे थे तो हजरत उम्मे हानी अपनी पुप्पी के घर में आराम फरमा रहे थे। अब आप कसम से उम्मे हानी का घर, आप अल्लाह ताला आपको उम्रे पे लेके जाए, आप किसी से पूछे मुझे वो उम्मे हानी का घर दिखाओ जहां से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के लिए तशरीफ ले गए हैं, आपको यकीन करें वो हरम के अंदर ही दिखाएगा, बैतुल्लाह के पास। तो होना तो यही था, चाहिए था कि यहाँ पे बैतुल्लाह की सरजमीन में एक नमाज जिसने पढ़ी 1,00,000 नमाजों का सवाब मिल गया। तो होना तो यही चाहिए था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही ऑर्डर आ जाता, यही हुक्म आता कि या रसूलल्लाह यहाँ पे नमाज पढ़ के, ए मोहम्मद, यहाँ अल्लाह ताला कहलवाते, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पे नमाज पढ़ लीजिए। मैं सारे नबियों को, मैंने बार बार दोहरा रही हूँ सिर्फ इसको कि नए आने वाले सुन लें और आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि यहाँ पर मैं सफ़े बनवा रहा हूँ सारे नबियों की। यहाँ पर हजरत लूत भी है, यूनस भी है, याकूब भी है, सुलेमान भी है, दाऊद भी है, ईसा भी है, मूसा भी है, यहीं पर इब्राहिम और आदम भी हैं, और यहीं पे इस्माइल भी हैं। चले यहीं पे आप ना इनकी इमामत कर दी तो एक नमाज का 1,00,000 नमाजों का सवाब मिल जाता। लेकिन यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां उस सरजमीन से उठाकर कहाँ ले गए, बाबरकत सरजमीन उस पे। अब इसका मतलब ये वाली बात नहीं है कि नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला की ये वाली बाबरकत सरजमीन नहीं थी मक्का की, बैतुल्लाह की नहीं। बैतुल्लाह की सरजमीन तो बाबरकत थी ही थी कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां रहे, वहां पैदाइश हुई। लेकिन अल्लाह की कसम दुनिया को बताना था कि इन नबियों का आपस में क्या ताल्लुक है। यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी आए, और तमाम, वो कहते हैं ना, कोई डॉक्टर के पास जाता है ना तो डॉक्टर उससे कम फीस लेता है या उसको मुफ्त देख लेता है, क्योंकि वो ये कहलाता है डॉक्टर करसी, यानी डॉक्टर का लिहाज कर रहा है। तो वहां पर भी तमाम अंबिया थे, और अल्लाह तबारक ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहां पर नमाज पढ़वाने के बाद यही बताया कि जैसे डॉक्टर करसी होता है ना कि भाई डॉक्टर का ख्याल करते हैं, इसी तरह अंबिया का ख्याल, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंट्रोडक्शन भी दे दी वहां पर, और बता भी दिया कि ये सरदारुल अंबिया हैं, ये सैयदुल अंबिया हैं, ये इमामुल अंबिया हैं, ये पैगम्बरुल अंबिया है। और यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम भी समझा दिया, और ये भी हमें बता दिया कि आखिरी इमाम हमारे नबी थे यहाँ के। तो ये सरजमीन मुसलमानों की है, समझ आ गई ना? ये बहुत डिटेल है, लेकिन बहुत बहुत जल्दी को इसको मैंने उसमें किया है, थोड़ा सा मुख्तसर करके बताया। वाज़ेह बात है कि जो इंसान जैसी नियत करेगा वैसी बदला पाएगा। अल्लाह ताला तो बंदों पर जुल्म करने वाले नहीं है। अब हमें क्या नियत करनी है, अब मैं आपको बताती हूँ। एक हदीस है पाक है हदीस बहुत लंबी, लेकिन हमने जो हदीस याद की है, हमारे कार साहब ने हमें याद करवाई। वो हदीस तो हमने जब याद की थी तो बड़ा मगजमारी की थी। रोज़ातुत तालिबीन से याद की थी, ज़ादुत तालिबीन से ना, फीहा ज़ादुत तालिबीन। तो उसमें थी कि इन्नमल अमालु बिन्नियात,
ٹھیک ہے نا. لیکن یہ حدیث بہت لمبی ہے ویسے, لیکن اس حدیث کو نا بس اس کا مین تھیم نکال لی, مین آئیڈیا نکال لیا کہ انما الاعمال بالنیات, کہ جس کی جو نیت ہوگی اس کو ویسے ہی ملے گا. اب میں آپ کے گھر جا رہی ہوں, ایک مثال ہے, میں آپ کے گھر آج جا رہی ہوں کہ یار جاؤں گی تو چائے پانی ملے گا, ادھر کچھ کھانے کو مل جائے گا, کوئی بریانی پوچھ لیں گے آپ لوگ, یعنی ایک میری نیت ہی ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ میں سے کسی کے گھر آ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, میری نیت کیا تھی, یہ کہ کچھ کھانے کو ملے گا. آپ میرے گھر آتی ہیں اس وجہ سے کہ میں کوئی دین کی بات سیکھ لوں گی, باجی سے پاس جاتی ہوں, باجی سے کوئی دین کی بات سیکھ لوں گی. تو آپ کی نیت کون سی ہے کہ میں دین کی بات سیکھوں گی. تو آپ نے مہنگا سودا خریدا, میں نے سستا سودا خریدا, میں نے نا دنیاوی سودا خریدا, اور آپ نے اخروی سودا خرید لیا. ٹھیک ہے, آپ عقل مند ہیں اور میں نے بے وقوفی کر لی. سمجھ آ گئی. تو ایک صحابی رسول تھے جنہوں نے شادی کرنے کی نیت کی نا, کہ میں جسے مطلب ان کا کوئی رجحان ہوگا ایک صحابی رسول کا کہ فلاں جگہ وہ رہتی ہیں, کوئی ان کے رشتے داروں میں سے کہ بھئی وہاں جاؤں گا تو ان سے شادی کر لوں گا. تو باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کی آگاہی دی اور بتایا کہ یہ والے صحابی جو ہیں یہ نیت سے ہجرت کر رہے ہیں. اب وہ صحابی تھے یا عام انسان تھے, مجھے اس پر راجع کو مطلب کال نہیں یاد آ رہا. تو بہرحال اللہ کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انما الاعمال بالنیات کی پوری حدیث کو بیان کیا کہ جس نے جو نیت لے کر کام کیا. سمجھ آئی. اللہ, آپ دیکھیں نا, ایک آپ واکنگ کرنے جا رہی ہیں سڑک پر, آپ کی نیت ہے کہ میرے ویٹ لوز ہو جائے, میری کیلوریز جل جائیں اور میں سمارٹ رہوں. ٹھیک ہے نا. اب ایک بہن اور بھی یا ایک بھائی اور بھی واکنگ کر رہا ہے, اس کی نیت یہ ہے کہ جو وہ اگر لڑکا ہے, آدمی ہے, میل ہے, مذکر ہے, اس کی نیت ہے کہ جو آدمی مجھے نظر آئے گا, چاہے وہ غیر ہو, چاہے اپنا ہو, چاہے اجنبی ہو, میں اس کو السلام علیکم کہوں گا. تو مجھے ایک سنت کو زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو نیتیں ہو گئی. ایک واکنگ کر رہا ہے اس لیے کہ اس کا ویٹ لوز ہو جائے گا اور میں ذرا سمارٹ لگوں گا اور میں بڑا کم عمر لگوں گا. ٹھیک ہے نا. تو دوسرا جو ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں جتنے لوگ ملیں گے مسلمان, یعنی جتنے مسلمان, زیادہ تر تو الحمدللہ مسلمان ہی ہے نا, تو جتنے لوگ ملیں گے وہ میں جتنے بھی مرد میرے سامنے آئیں گے میں اس کو سلام کروں گا. ٹھیک ہے نا. اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹتی ہوئی سنت کو زندہ کروں گا, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ سنت مٹ جائے گی. اس سنت کو کوئی زندہ کرے گا نا تو اس پر بڑا ثواب ہے کہ راستہ چلتے ہوئے سن لیں, شاید آپ کے لیے نئی بات ہو. آج تو یہ ہوتا ہے کہ میں جا رہی ہوں نا, مجھے کوئی جاننے والا ملے گا, میں کہوں گی السلام علیکم باجی کیا آ رہی ہے وہ. ٹھیک ہے نا. لیکن میں خود بھی اس بات سے شرمندہ ہوتی ہوں کہ کئی دفعہ میں جا رہی ہوتی ہوں تو مجھے بالکل غیر کوئی عورت گزرتے ہوئے کہتی ہے السلام علیکم. اب میں بھی کوشش کر رہی ہوں, لیکن یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ہم نہ جان نہ پہچان بڑی کالا سلام کہ ہم سلام کر دیں. لیکن یہ حدیث پاک ہے کہ آج یہ سنت اجنبی ہو رہی ہے, یہ ذبح ہو رہی ہے یہ سنت. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے میری مٹتی ہوئی سنت کو زندہ کیا, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید, اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو بھائی جب آپ نکلا کریں تو غیر ہوں, عورتیں عورتوں کو سلام کریں, غیر ہوں مرد مرد کو سلام کریں. ٹھیک ہے نا. نئی باتیں ہیں ان کو نوٹ کیا کریں ساتھ ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. اب نیت کیا تھی, ایک کی کہ میں سمارٹ ہوں گا, ایک کی نیت تھی کہ میں سلام کروں گا. اور میں بھی نکلی واکنگ کرنے کے لیے. میری نیت یہ تھی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتی جاؤں گی. کیلے کا چھلکا نظر آئے گا تو ہٹا کے پھینک دوں گی, کوئی رسی نظر آئے گی جس سے انسان اس کو باندھتا ہے ڈبوں کو, وہ جو پلاسٹک کی ہوتی ہے جو بڑی نقصان دہ ہوتی ہے وہ, یا جس سے کوئی گر سکے گا, کیلے کا چھلکا, کوئی چیز, کوئی گندگی, مطلب کوئی ایسی اینٹ پتھر کا ٹکڑا, میں اس کو ہٹا دوں گی. اب ایک یاد رکھیں گے جس نے یہ نیت کی کہ میں سمارٹ رہوں گا, اس کو کچھ نہیں ملا. حالانکہ اس نے بھی 1 میل کا سفر کیا واکنگ کی, اور میں نے بھی 1 میل کا سفر کی واکنگ کی, اور اس نے بھی, جس نے سلام کی نیت کی اس نے بھی. لیکن خدا کی قسم
وہ آدمی جس نے سمارٹ ہونے کی نیت کی تھی نا، اس کو سمارٹ ہونا ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. سمجھ آ گئی نا؟ تو واضح بات ہے جو انسان جیسی نیت کرے گا ویسے ہی بدلہ پائے گا. اللہ تعالیٰ تو بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں. ہم ایک دوسرے سے ملنے جا رہے ہیں نا، یعنی پہ ہماری یہاں پہ میرے معاونین ہیں تقریباً 20 لوگ، 19-20 لوگ. اگر یہ نیت کر کے میرے پاس آئیں گے کہ ہم اللہ کے لیے اللہ والوں سے مل رہے ہیں، ہم اللہ کے لوگ اللہ کے دوستوں سے دوستی کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی. اب ان پر ان کا یہ حدیث ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست سے دوستی کرے گا اور جو دشمن یعنی وہ بھی اس کا بھی بہت رتبہ ہے. تو اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں بھائی، نیتوں کو صحیح کر لیں. شادی میں جانا ہے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم شادی میں جا رہے ہیں کہ ہم اس پردے میں شادی میں جائیں گے تو ہماری تبلیغ ہو جائے گی. ہم اس پردے میں شادی میں جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ تو میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آئے، ہم بھی نہیں آئیں گے. قطع تعلقی بھی نہیں ہوگی. ہم اس شادی میں آ رہے ہیں لڑکی اور لڑکے کو دعا دینے کے لیے. ارے نیت تو ٹھیک کر لو، باقی اس میں پیسہ تو نہیں لگ رہا نا کوئی. ٹھیک ہے. پہلی امتوں کے نیک لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رہبانیت اختیار کرتے تھے اور تنہائی اور خلوت میں مجاہدے کر کے اپنی اصلاح کرتے تھے. کیا یہ امت بھی رہبانیت اختیار کر سکتی ہے؟ کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کیو میں کسی غار میں جا کے بیٹھ جائیں یا کسی جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا سنیے. ان لکل امت رہبانیہ رہبانیتوں ورہبانیت ورہبانیتی ورہبانیت ہذہ امت الجہاد فی سبیل اللہ. ہر امت کے لیے رہبانیت تھی جبکہ میری امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کون سے لوگ اچھے ہیں؟ یعنی 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک جو کنارے پہ بیٹھ رہا، ایک جو سفر کرتا رہا، اور ایک جو ڈوب گیا. کون سا بہتر ہے آپ کی نظر میں؟ اب آپ کے ذہن میں آئے گا جو کنارے پہ بیٹھ گیا. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ہم بھی رہبانیت کریں، یعنی ہم دور دراز جا کے کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں جیسے ننس اور وہ کرتے ہیں فادرز، یعنی عیسائیوں میں کرتے ہیں نا، ننس ہوتی ہیں اور پتہ نہیں میرے خیال میں فادرز ہی کہلاتے ہیں وہ. اب وہ کیا کرتے ہیں پادری جو ہے کسی بھی جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللحم میں رکھایا تھا نا، تو وہ بھی ایسی کرتی ہیں ان کی اتباع کرنے کے لیے. یہ چیز ہماری اسلام میں آ کر منسوخ کر دی گئی. یعنی یہ ایسا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ جو مطلب مفہوم حدیث بتا رہی ہوں کہ جو پانی میں اتر جاتا ہے نا، جو سفر کرتا رہتا ہے یعنی موجوں کی لہروں کے ساتھ تیرتا رہتا ہے، اس کو پسند کیا. الگ ہو کر بیٹھ گئے یا تماشا دیکھنے کے لیے بالکل ہی الگ ہو کے بیٹھ گئے، بالکل ہی الگ کہیں. اور ایک ڈوب جانا، یعنی بتانا یہ چاہ رہی ہوں اس کو بہت خوبصورت انداز میں سمجھاتی ہوں. ایک آپ نے پانی میں سفر کرنا ہے، آپ کے پاس ایک کشتی ہے. جب کشتی پانی کے اوپر چلے گی تو آپ سفر کر لیں گے آسانی کے ساتھ اور انشاءاللہ خیر و خیریت سے پہنچ جائیں گے منزل تک. اگر کشتی میں ایک سوراخ کر پانی آتا رہا تو کشتی کا جو پانی آپ کے لیے سفر پر منزل پہ پہنچنے کی دلیل تھا نا، وہ پانی جب کشتی کے اندر آ گیا تو اس نے ڈبو دیا، جان کو بھی خطرہ اور کشتی کو بھی خطرہ ہو گیا. یعنی دنیا میں رہ کر ہم نے دنیا میں ڈوبنا نہیں ہے، دنیا کی لذتوں میں نہیں پڑنا، دنیا میں رہ کر دنیا میں ڈوب نہیں جانا. اور یہ بھی نہیں کہ ہم تاریک دنیا ہو کر دور کہیں رہبانیت اختیار کر لیں، بلکہ کیا کریں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے آپ سب کے درمیان رہتے ہوئے ہم اگر ایک مرد ہیں تو بہترین باپ بن جائے، بہترین بیٹے بنے، بہترین سسر بنے، بہترین شوہر بنے اور بہترین ہمسائے بنے.
اور اگر ہم عورت ہیں تو بہترین ماں بنے، بہترین بہن بنے، بہترین بیٹی بنے، بہترین اللہ کی بندی بنے، بہترین پڑوسی بنے۔ امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ رہبانیت کا مقصد دنیا کی مرغوبات کو چھوڑ کر الگ تھلگ ہونا ہے، جبکہ جہاد میں تو دنیا کی مرغوبات کے ساتھ ساتھ جان اور مال کی بھی قربانی ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ دنیا، اب یہ فلسطین کے جو لوگ ہیں حماس کے، یہ بیچارے کتنے مہینوں سے، سالوں سے اپنے گھر والوں سے نہیں ملے ہوں گے، بلکہ ان کے کتنے گھر والے شہید کر دیے گئے۔ میں نے پڑھا کہ ایک جو تھے، نام ذہن سے نکل گیا، غالباً ابو عبیدہ کے بارے میں پڑھا کہ ان کے تمام اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف فرمائے کہ تمام کے تمام گھر والوں کو بلکہ یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق دے، کہ جتنے بھی حماس کے بہت سے لوگ ایسے ہیں مجاہدین جن کے پورے پورے گھر فنا ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، جن کے گھر والے مر چکے ہیں، سارے شہید کیے گئے ہیں یا جیلوں میں پڑے ہیں۔ تو نہ صرف انہوں نے دنیا کی تمام لذتوں کو چھوڑ دیا، جان اور مال کی بھی قربانی ہے جہاد، اس لیے یہ رہبانیت سے بڑھ کر ہے۔ رہبانیت کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے شر سے بچایا جائے، جبکہ مجاہد تو پوری انسانیت کو کفر کی شر سے بچاتا ہے۔ رہبانیت کا لفظ ہے رہبانیت کا لفظ راہب سے بنا ہے، جس کا معنی ہے ڈر، یعنی اللہ کے خوف سے خوب عبادت کرنا، جبکہ مجاہد تو ایسی عبادت کر رہا ہے جس میں خون کا نذرانہ اور جان کی قربانی دے رہا ہے۔ یعنی وضو ہم اپنے لہو سے کر کے خدا کے ہاں سرخ روح ہیں ٹھہرے، وضو ہم اپنے لہو سے کر کے خدا کے ہاں سرخ روح ہیں ٹھہرے۔ ہم عہد اپنا نبھا چلے ہیں، تم عہد اپنا بھلا نہ دینا، شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں، عدو ہمارا بھلا نہ دینا۔ جبکہ مجاہد تو ایسی عبادت کر رہا ہے جس میں خون کا نذرانہ اور جان کی قربانی ہے، اس لیے اس امت میں سابقہ امتوں والی رہبانیت کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ جہاد جیسی عظیم نعمت موجود ہے، اس لیے رہبانیت ختم۔ ہاں، اب آپ کہیں گی کہ اعتکاف میں کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ تو میری پیاری بہن، یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے، لیکن اعتکاف میں ہم جب بیٹھتے ہیں، ہم دنیا سے دور کو تو نہیں ہو کے بیٹھ جاتے نا۔ میں بالفرض اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اعتکاف میں بیٹھتی ہوں، تو بھائی میں اپنے کمرے میں، میرے کمرے میں ہی دسترخوان لگتا ہے اور گھر کا ہر بندہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، میرے ساتھ بیٹھ کے سحری کھاتا ہے، میرے ساتھ بیٹھ کے افطاری کر لیتا ہے۔ تو میں کون سا دور ہو گئی؟ کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو پوچھ لیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا لکھ نہ بولنا، لکھ کر بات کرنا، یہ بدعت ہے۔ چنانچہ یہ بھی مسئلے انشاءاللہ وقت پر آنے پر انشاءاللہ اگلے 2 مہینے تک جو ہے آ جائے گا انشاءاللہ، 2-2.5 مہینے تک رمضان، تو اس کے مسائل بتائیں گے۔ ایک شخص اسلحہ کامل دشمن کے سامنے مورچہ بند ہے، جبکہ دوسرا آدمی اپنے گھر میں خشوع اور خضوع سے دن رات عبادت میں لگا ہوا ہے۔ بے شک یہ دونوں خیر پر ہیں، مگر زیادہ اجر کا کون مستحق ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے، اِنَّ قیام الرجل فی الصف فی سبیل اللہ افضل من عبادتہ فی اہلہ 70 عاما۔ بے شک ایک آدمی کا اللہ کے راستے کی صف میں کھڑا ہونا 70 سال تک اپنے گھر میں عبادت کرنے سے افضل ہے۔ بے شک ایک آدمی کا اللہ کے راستے کی صف میں کھڑا ہو جانا 70 سال تک اپنے گھر میں عبادت کرنے سے افضل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرڈر کیا تھا، مرنے سے پہلے حکم دیا تھا کہ میرے بعد اسامہ کو بھیج دینا، یعنی سفر کے لیے نا، دمشق پہ چڑھائی کے لیے، غالباً دمشق کا سفر تھا یا جو بھی تھا جہاد کا تھا، تو ان کی عمر بہت چھوٹی تھی اس وقت، اس پر اعتراض ہوئے، تو ہمارے یہ خلفائے راشدین بولے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نومینیٹ کیا ہے، ان کو کہا ہے کہ یہی لشکر لے کے جائیں گے، یہی سپہ سالار بنیں گے، تو اللہ کے نبی کا فاصلہ کے آگے کوئی بات نہیں ہم نے سننی۔ سمجھ آئی؟ تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ اول ہیں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے، اور جنہوں نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توڑ تک دوستی کو نبھایا تھا، یعنی آخری دم تک دوستی کو نبھایا تھا، وہ حضرت اسامہ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے،
حالانکہ حضرت اور ان کے گھوڑے کی لگام تھام لی تھی. تو حالانکہ جب حضرت اسامہ نے فرمایا کہ اب آپ تشریف لے جائیں تو آپ نے فرمایا حدیث پاک کو بیان فرمایا کہ میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے سنی ہے کہ جس پر یہ جہاد کا گرد و غبار پڑ جائے گا نا، دھواں بھی پڑ جائے گا. یعنی آپ کو پتہ مٹی اڑتی ہے تو مٹی پڑ جاتی ہے نا. ہم کہتے ہیں نا کہاں سے آئے ہو مٹی مٹی ہو رہے ہو، تو ہم کہتے ہیں وہاں وہ سڑک تھی بنی ہوئی نہیں تھی، اس پر سے بڑی دھول اڑ رہی تھی. تو کہتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ جہنم کا دھواں حرام کر دیتے ہیں. تو جہاد میں مال خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے. جہاد میں مال خرچ کرنے کے لیے بہت سے فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں. اگر کوئی یقین کے ساتھ دل کی آنکھوں سے ان فضائل کو دیکھے تو جہاد میں سب کچھ لٹا دے. ارے اللہ کے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر مسجد اقصی کے لیے تیل، وہاں کے چراغ جلانے کے لیے تیل بھیج سکو تو بھیجو. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ لوگوں نے کچھ نہیں بھیجا تو اب بھی بھیج سکتے ہیں. دارالعلوم والے جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو ہے وہ کافی لوگ یہ کام کر رہے ہیں. بیت السلام والے بھی کر رہے ہیں، غالباً خیر والے بھی کر رہے ہیں. تو سوچ سمجھ کے اللہ کے حکم سے آپ بھیج دیجئے. تو اگر کوئی یقین کے ساتھ دل کی آنکھوں سے ان فضائل کو دیکھے تو جہاد میں سب کچھ لٹا دے. ہم صرف 3 حدیثوں کے ذریعے میں آپ کو ثابت کرتی ہوں. من انفق نفقت فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کی راہ میں راہ جہاد میں کچھ خرچ کرتا ہے بسبی میاتی ضعف، تو اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھا جاتا ہے. کتبت لہو، اس کے لیے لکھا جاتا ہے بسبی میاتی ضعف، یعنی دگنا. جو شخص اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ جعلت لہو فی میزانہ کل ادا غدا. جو شخص اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے وہ ہر صبح اس کے میزان یعنی حسنات میں ڈالا جاتا ہے، یعنی اس کی نیکیوں میں ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی روزانہ اتنا خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من آنا مجاہدین فی سبیل اللہ او غازین فی اسرتہ او مکاتبن فی رقبتہ ازلہ اللہ فی یومی لا ذل الا ذلہ. جو شخص کسی مجاہد کی اللہ کے راستے میں مدد کرے، جو شخص کسی مجاہد کی اللہ کے راستے میں مدد کرے، یا کسی غازی کی اس کی تنگ دستی میں مدد کرے، یا کسی مکاتب و غلام کو چھڑانے میں معاونت کرے، اللہ اسے قیامت کے دن جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اپنا سایہ نصیب فرما دیں گے. اب یہاں پر آپ سوچیں ذرا کہ حماس والے کتنا منتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان والے ہمیں اپنے اسلحے میں سے یعنی بہت تھوڑا سا مانگ رہے ہیں، وہ کہ ہمارے ساتھ دے دیں، ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائیں. اور پاکستان کے حکمراں کتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہیں کہ جو شخص کسی مجاہد کی اللہ کے راستے میں مدد کرے، یا کسی غازی کی اس کی تنگ دستی میں مدد کرے، یا کسی مکاتیب غلام کو چھڑانے میں. مکاتیب غلام کون ہے؟ میں بتاتی ہوں. آپ نے اب تو اس زمانے میں مکاتیب غلام نہیں ہے نا، ختم ہو گیا یہ بات. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ قافلوں کو لوٹا جاتا تھا، بچوں کو اور نوجوانوں وغیرہ کو، عورتوں کو قزاق جو ہے لوٹیرے جو ہیں وہ ڈاکو پکڑ لیتے تھے اور پھر منڈی میں آ کر بیچ دیتے تھے. اب جیسے اگر ایک بندے نے، اس زمانے میں نہیں ہوتا لیکن سمجھا رہی ہوں، ایک بندے نے ایک نوکر 50,000 کا خریدا ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانے کو، ٹھیک ہے نا. اب وہ نوکر جو ہے اپنے مالک سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے 50,000 میں خریدا ہے، میں اگر آپ کو 50,000 واپس کر دوں آپ کے تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے؟ وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے. تو اب وہ نوکر کیا کرے گا کہ اگر آپ اس کو چھڑوانے کے لیے فنڈنگ کریں،
آپ سارے مل کے 50,000 500 روپے ڈالیں، 1,000 روپے ڈالیں تو 50 بندوں کے تعاون سے، یا کوئی ایک بندہ اس کے ساتھ تعاون کر لے یا 2-3، تو اس کو مالک کو دے کر، اور پھر یہ مکاتیب کا مطلب ہوتا ہے پھر لکھت پڑھت ہوتی ہے کہ ہاں بھائی تم مجھے 50,000 دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لکھت پڑھت، اس کو کہتے ہیں مکاتیب غلام، ٹھیک ہے نا؟ تو یا کسی مکاتب و غلام کو چھڑانے میں معاونت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اپنے عرش کا سایہ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جہاد ایک قیامت تک جاری رہنے والی عبادت اور ایک مستقل مشن ہے۔ یعنی آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ جہاد ختم ہو گیا، ایک فتنے والا فرقہ کہتا ہے کہ جہاد اب صرف قلم کا رہ گیا ہے۔ ارے جہاد ایک قیامت تک جاری رہنے والی عبادت ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ اور ایک مستقل مشن ہے، اس میں جان کی قربانی کی طرح مال کی اشد ضرورت ہوتی ہے، مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جان کی بھی۔ حضرات صحابہ کرام اسی لیے جہاد میں اپنا سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے، اللہ جانتا ہے۔ میں یہاں پر بتاتی ہوں آپ کو، شاید آپ نے یہ واقعہ نہ سنا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آئیے جنگ تبوک کی تیاری کریں، جنگ تبوک کی، ٹھیک ہے؟ تو جنگ تبوک کا جب نعرہ لگا کہ حیا علی الجہاد حیا علی القتال، تو پتہ کیا ہوا؟ یہ نعرہ پہنچا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کانوں میں۔ اس وقت آپ کے جسم پر جو لباس تھا وہ کہتے ہیں 2700 درہم کا تھا۔ بہرحال اس پر کوئی وہ نہیں، کیونکہ کہیں روایات کچھ اور ہوتی ہیں کہیں تو ہوتی ہیں، مطلب یہ کہ بتانا تھا آپ کو۔ تو کیا ہوا کہ وہ بہت مہنگا لباس اور قیمتی لباس زیبتن کیے ہوئے تھے، تاجر تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہاں سے، وہ کہتے ہیں نا ٹاٹ، جو پہلے بوریاں نہیں آتی تھی ٹاٹ کی، جوٹ کی، وہی کوئی کپڑا سا لے کے نا وہ باندھا اپنے احرام کی حالت میں، اور وہاں پر نا جو کانٹے دار درخت تھا، اس سے کانٹے اتار کے پن کی طرح، سیفٹی پن کی طرح نا، یعنی کامن پن کی طرح لگا لیا، اور اس کے بعد وہ لباس بیچ دیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر پیسے دے دیے ان کو، یعنی ایسے فرما بردار تھے، سمعنا واطعنا، سنا اور مان لیا، سنا اور مان لیا، وہ ایسے تھے۔ اور یہ اسرائیلی کیا تھے؟ سمعنا وعصینا، قرآن کہتا ہے وہ کہتے تھے سن لیا لیکن مانیں گے نہیں، ہم نافرمانی ہی کریں گے۔ یہ ہے فرق صحابہ کا، اور یہ ہے فرق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا اور بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کا۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر بیٹھ گیا، اور یہی وہ جھوٹ، وہی تھیلے جو تو پہلے بوریاں نہیں آتی تھی براؤن سے کلر کی، اسی ٹائپ کا جو میرا ذہن کہتا ہے وہی ویسے ہی اسی طرح کے تھیلے ہوں گے۔ بہرحال جو بھی تھا وہ ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر محفل میں بیٹھ گئے بس ایک طرف ہو کر۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بھی ہم نے جہاد میں جانا ہے، اس کے لیے کریں۔ تو آپ نے اتنی دیر میں آپ نے وہ دے دیا جو بھی دینا تھا، فنڈنگ کرنی تھی، دے دیا وہ 2700 درہم یا جتنے بھی وہ بکا وہ ڈریس آپ کا۔ تو اتنی دیر میں جبریل امی آ گئے، اور جبریل امی دحیہ بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں آتے تھے ہمیشہ، ایک صحابی کے روپ میں۔ تو جبریل امی آئے تو آ کر بیٹھ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے کہتے ہیں کہ آپ ذرا ابو بکر کو تو دیکھیے۔ حضرت ابو بکر کو دیکھا تو ایک الگ سے لباس میں، اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ ذرا آسمان کی طرف تو دیکھیے، تو دیکھا آسمان کے تمام فرشتوں نے ابو بکر صدیق والا وہی ٹاٹ کا پیوند، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو جبریل امی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو بہت قبول فرمایا، اتنا اللہ کو پسند آیا کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو آج ابو بکر صدیق جیسا لباس پہنا دیا۔ اللہ اتنے قدردان ہے، ان اللہ شاکر علیم۔ آپ ایک نیکی کر کے بھول جاتے ہوں گے، خدا جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کا اجر ضرور دیتے ہیں، آج نہیں دیں تو کل دیں گے ضرور۔ تو اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز ضروری نہیں ہے، مگر اس نے اپنی رحمت سے بعض چیزوں کو اپنے پر لازم قرار دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا ہمیں بدلہ دے چاہے نہ دے، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے فلاں گھر میں جا کے، ہم نے تیری مسجد میں جا کے جھاڑو دی، اب ہمیں یہ دے، نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں،
اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز ضروری نہیں ہے مگر اس نے اپنی رحمت سے بعض چیزوں کو اپنے پر لازم قرار دے دیا، رحمت کی وجہ سے کہہ دیا کہ تم یہ نیکی کرو کہ میں تمہیں یہ دوں گا۔ ان میں ایک چیز مجاہد کی مدد ہے جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں باکثرت ملتا ہے۔ تو یہاں پہ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ ثلاثۃ حق علی اللہ اونہم المجاہد فی سبیل اللہ والمکاتب الذی یرید الاداء والناکح الذی یرید العفاف۔ جو 3 شخص ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر لازم ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ آپ سوچ لیں، آپ لوگ، میرا بہت قریبی رشتہ دار، نام نہیں لوں گی، میرے پاس آ کر مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ حماس نے کیا کیا، اب ان میں دم ہے لڑنے کا؟ یہ آج سے 2 مہینے پہلے کی بات۔ میں نے نا، مجھے تو یوں لگا جیسے مجھے کسی نے نا میرے پر تیل ڈال دیا اور آگ لگا دی۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا دور کیوں جا رہے ہو؟ ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ امریکہ نے ہاتھ جوڑ کر طالبان سے جو ہے معافی مانگی اور ان کی شرائط کو قبول کیا۔ قطر میں یہ معاہدہ ہوا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ افغانستان میں امریکہ کو افغانستان سے نکلنا مشکل ہو گیا، کیونکہ امریکہ جب اپنی بھاری بھاری مشینری اٹھانے لگتا یا لے کے جانے لگتا تو وہاں پر اس جہاز کو ٹارگٹ کر کے نیچے گرا دیا جاتا تھا۔ ایسی مدد میرے رب نے کی، اور میں نے سنا کہ اس وقت مجھ تک خبر پہنچی کہ یہ چیز صرف جس طالبان نے جو ایک ہتھیار بنایا نا، ایک چیز بنائی ہے، وہ صرف 12 روپے میں بنتی تھی۔ آج سے 7-8 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں، جس سے وہ پورے ٹارگٹ کرتے تھے، جہاز کو گرا دیتے تھے۔ تو چنانچہ پھر ایگریمنٹ قطر میں ہوا، بھی 1-1.5 سال پہلے کی، 2 سال پہلے کی بات ہے، کہیں تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ بھیج دوں گی اس کی ساری وہ۔ تو چنانچہ 3 شخص ایسے جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پہ لازم ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ حماس کے مجاہدین کی بہت مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو آزاد فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد فرمائیں گے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہ مکاتب جو مال ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، کیا مطلب 3 شخص ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر لازم ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہ مکاتب جو مال ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ والا سرونٹ، وہ نوکر جو آزادی حاصل کرنے کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہے۔ فرض کرے میں نے ایک نوکر خریدا 40,000 کا، اب وہ مجھے نوکر کہتا ہے اگر میں 40,000 آپ کو دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گی؟ میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے، اگر تم مجھے 42,000 دے دو تو میں تمہیں کر دیتی ہوں۔ اب وہ بیچارہ کسی کے گھر میں کام کرتا ہے، جب میں سونے لگتی ہوں تو سونے کے ٹائم میں جب میں نے اس سے کوئی کام نہ کرانا، وہ کسی کے گھر میں جا کر کپڑے دھو دیتا ہے، برتن دھو دیتا ہے، اس کے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کر دیتا ہے کہ کچھ کر کے نا وہ کما رہا ہے، وہ 10,000 20,000 روپے جمع کر رہا ہے۔ اس کی اگر آپ نے مدد کر دی نا، مکاتیب غلام کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت آپ کو اجر عظیم دے گا۔ اور وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی چاہتا ہو، ایسا شخص جو چاہتا ہو میں زنا سے محفوظ ہو جاؤں، وہ لڑکی اور وہ لڑکا جو چاہتے ہوں کہ ہم زنا سے محفوظ ہو جائیں، ہماری شہوت حلال طریقے سے پوری ہو، تو ان کے، اور وہ نکاح کے لیے کچھ جو پیسے جمع کر رہے ہوں یا کچھ کر رہے ہوں، کہ بھائی آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا تھا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کوئی رقم ہے کہ نہیں؟ تو مہر تو ضروری ہے نا، لازمی ہے مہر دینا۔ تو پھر کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنی جا کے ذرہ بیچی، کس کے ہاتھ بیچی؟ عثمان غنی کے ہاتھ، اور عثمان غنی نے نہ صرف اس کو بڑا مہنگے داموں خریدا، اچھے داموں خریدا، بلکہ واپس لا کر ہدیتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ذرہ دے دی تھی۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ فیصلہ کن لڑائی کا ذکر فرمایا؟ سن لیں، آج کان کھول کر سن لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، میں آپ کو حدیث پاک سنا رہی ہوں، میں نے ایسے ہی تھوڑی انتخاب کیا اس موضوع کا۔ سن لیں، آج یہودیوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، آج یہودیوں کے ساتھ ہی لڑائی ہو رہی ہے نا۔ اسرائیل میں کون ہے؟ یہودی۔ تقاتلون الیہود تقاتلون یہود حتی یکتب احدهم وراء الحجر فیقول
فیقول یا عبد اللہ ھذا یہودی ورائی فقتل. بخاری کی حدیث ہے. تم یہود سے لڑو گے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہود سے لڑو گے یہاں تک کہ ان سے کوئی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر بولے گا اے اللہ کے بندے میرے پیچھے ایک یہودی ہے اسے قتل کر دو. یہ ہمارے دور کے لیے کہا میرے نبی نے، اس دور کے لیے نہیں کہا. یہ پیشن گوئی ہے، یہ پیش گوئی ہے. تم یہود سے لڑو گے یہاں تک کہ ان سے کوئی پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا تو وہ پتھر بولے گا اے اللہ کے بندے میرے پیچھے ایک یہودی ہے اس کو قتل کر دو. یہ آخری مار کا قرب قیامت میں ہوگا اور اس میں یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور زمین پاک ہو جائے گی. سن لیں، اب آپ یہ سوال اٹھائیں گی کہ کیا ضرورت تھی کہ اتنی ٹیکنالوجی والے اسرائیل کو چھیڑنے کی، کیا ضرورت تھی پنگا لینے کی، اتنے لوگوں کو مروا دیا انہوں نے. خدا کی قسم یہودی اگر صحیح طرح لڑے نا زمین پہ آ کے، ایسے میزائل نہ مارے ہمارے مسلمانوں کے گھروں پہ، تو یہودی ہمارے سامنے اللہ کے حکم سے ہمارے مجاہدین کے سامنے 4 دن نہ چل سکیں اللہ کے حکم سے، چاہے وہ جتنی مرضی ٹیکنالوجی استعمال کر لیں. آپ دیکھ لیں کہ ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں الحمدللہ. کیا مجاہد کے اہل خانہ کی دیکھ بھال بھی اجر و ثواب کا کام ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقط غزا ومن خلف غازیا فی سبیل اللہ بخیر فقط غزا. بخاری کی حدیث ہے. جس نے مجاہد کے لیے جہاد کا سامان مہیا کیا اس نے بھی جہاد کیا. سن لیں، اور جس نے خیر خائی کے ساتھ مجاہد کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی اس نے بھی جہاد کیا. جب مجاہد کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جا رہی ہے تو وہ پورے دل سے اور پوری دل جمعی سے لڑتا ہے اور زیادہ اطمینان سے جہاد کرتا ہے. اس لیے اس کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والوں کو بھی جہاد کا اجر و ثواب ملتا ہے. کون سی بات چھوڑی ہے بتائے میں نے جو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی ہو؟ کوشش کر کے باقاعدہ آپ کو ان کے ساتھ ان کے واقعات کو بیان کیا ہے، کوشش کی ہے، جبکہ واقعات بہت زیادہ ہیں اور وقت بہت کم ہے. اللہم صلی علی. آئندہ بھی اوروں کو بھی یہ راہ دکھائیں کہ وہ سنیں اور اس محفل میں شرکت کریں. اور یہ حقیقتیں ہیں جو آپ لوگوں سے چھپائی جاتی ہیں جس کو ٹی وی نشر نہیں کر رہا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے میرے پیارے اللہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اسلام دشمن طاقتوں کو ختم کر دیجئے. یا اللہ یہود ہنود نصارہ، یا اللہ غداران پاکستان، دشمنان اسلام،
اللہ ان کو غارت فرما دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کی صبح تک پاکستان کو کوئی ایسا حکمران عطا فرما جو پاکستان کو توڑ دے، پاکستان کی عوام کے لیے مصیبت بن جائے۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قیامت کی صبح تک پاکستان کی اور تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قیامت کی صبح تک مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قیامت کی صبح تک ہمارے بچوں کے ایمان کی عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک قیامت کی صبح تک جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی رہیں، اور ان سب کا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالقرآن، خاتمہ بالقرآن، خاتمہ بالخیر اور السہل خاتمہ ہو۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ بولنے کی توفیق دیتا ہے۔ اے اللہ پاک اس کلام کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ پاک بلا شبہ یہ آپ ہی کا کام ہے۔ اے اللہ حق بات کہنے کی اور حق بات کرنے کی توفیق عطا فرما، حق کو سمجھانے کی، حق کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے، یا اللہ اس میں جتنے بھی میرے معاونین ہیں اور اللہ جو تعالیٰ جو پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ جو بعد میں آتے ہیں کسی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، اللہ سب کو قبول فرما لے۔ یا اللہ تمام اس وقت حاضرین جو بھی سامعین ہیں ان سب کی جان مال ایمان، یا اللہ پاک ان کے رزق میں بہت ڈھیروں برکت عطا فرما دے، اللہ ڈھیروں برکت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے جتنے بھی دنیا سے جا چکے، بالخصوص میرے اللہ نبی، میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، تمام شہداء اور تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین اور منصور احمد صدیقی، میمونہ اختر قاضی ضیاء اللہ صاحب، عزیزہ خاتون، جاوید بھائی، فہمیدہ بھابی، عفیف کوثر، یا اللہ پاک ہماری ایک بہت پیاری بہن درس کی حضرت جو ہماری اہلیہ محمد ذوالفقار، یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ آج اہلیہ ناصر کی ساس کا انتقال ہو چکا، یا اللہ پاک ان سب کو بخش دینا، یا اللہ پاک ان سب کو بخش دینا، یا اللہ ان کی مغفرت کے پروانے جاری فرما دے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، میرے والدین اور آپ سب کے جن کے والدین دنیا سے جا چکے، یا اللہ تعالیٰ جن کے زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین ایمان والی اور صحت والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، ہمارے گھر والوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ہم جنت میں ہوں اور ہماری اولادوں میں سے کوئی جہنم میں ہو تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی جنت کا مزہ نہیں آنا۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، اے اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں، ماں کتنا چاہتی ہے کہ میرے بچے جنت میں جانے اور جنت والے اعمال کر لیں۔ اے اللہ پاک آپ نے تو کہا میں ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کیسے ہمیں جہنم میں بھیجیں گے؟ یا اللہ پاک آپ کیسے ہمیں جہنم میں ڈالیں گے؟ اے اللہ پاک ہم سے وہ اعمال لے لے، ہم سے وہ اعمال کروا لے جس کی وجہ سے اللہ جہنم ہم پہ حرام ہو جائے۔ اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو جنت کا NOC عطا فرما دیجئے، جنت کا ویزا اور پاسپورٹ دے دیجئے۔ یا اللہ تمام بے اولادوں کو، عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر ارم، اہلیہ محسن، ماریانہ، سنبل، اہلیہ عمران، ان سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے بچوں کو، ان کو اولادوں کو، ان کے اہل خانہ کو، اللہ میری اولادوں کو، میرے اہل خانہ کو، یا اللہ ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں عیشا اور عبداللہ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارا ایک بچہ عبداللہ اس وقت بیمار ہے، اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ یا اللہ عبداللہ حافظ قرآن بن رہا ہے، اس کو وہ بعمل حافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ کرم کر دے، رحم کر دے، اس کا بخار ختم کر دے۔ یا اللہ احمد نعمان، نواز صاحب، محمد عمر، ان سب کو بہترین روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری بہنیں سحر، عائشہ، فریال،
ان کی قسمت میں دنیا جہان کا اور آخرت کا سکون لکھ دیجئے، ان کی مشکلوں کو ان سے دور فرما دیجئے، ان کی دنیا بھی جنت بنا دیجئے، ان کو ہر قسم کا امن سکون عطا فرمائیے۔ یا اللہ اہل اعظم شہناز، اہل عاشق، مفتی ضیاء الدین صاحب عامر اور اہل لفیق، یا اللہ ان کو اپنا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ میرے معلم مفتی ضیاء الدین صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کے طفیل میں تمام علماء حق، علماء دین، علماء پاکستان، علماء ہند، یا اللہ مفتی تقی عثمان صاحب، مفتی حسن صاحب، مفتی یا اللہ پاک مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، اور اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، میرے حضرت جی امجد صاحب، یا اللہ پاک ندیم بھائی عمیر کو، نازیہ اندلیب کو، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ کو، اہلیہ حسین کو، شازیہ عیشہ، معظم جہانگیرہ، نازیہ حمید حسن، مومنہ عائشہ، جنید حمزہ، سنبل عنایت عادل، یا اللہ نرگس باجی اور ان کے گھر والوں کو، ان سب کو ایمان کے نور سے پر نور فرمائیے اور صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جن کی بچیاں جوان گھر میں بیٹھی ہیں، بے نکاحی ہیں، نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹوں بیٹیوں کے لیے، اور حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، یا اللہ بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، عنبر، ختیجہ، شائستہ، نمرہ اور زینب اور منتہا کو اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان کی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے۔ والدین کی آنکھوں کے سامنے ان کو اپنے گھروں میں بسائیے۔ یا اللہ ہمارے بیٹوں کو اور ہمارے دمادوں کو اللہ تجھے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ ایمان کے نور کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان کو کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجئے، پاکستان کو ضیاء الحق جیسا کوئی حکمران عطا فرما دیجئے، پاکستان پر رحم فرما دیجئے۔ پاکستان کے اس وقت ڈھیٹ اور ایسے حکمران جو ہیں پاکستان پہ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستان کو بہترین قیادت عطا فرما دیجئے۔ اللہ تبارک تعالی خود غرض حکمرانوں سے، لالچی حکمرانوں سے، یا اللہ پاک انگریزوں کے غلاموں سے جان چھڑا دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکستان میں، دنیا اور تمام اسلامی کنٹریز میں، ممالک میں، دنیا اور آخرت، یا اللہ پاک ہر نعمت کو ایمان کی نعمت کے ساتھ جاری و ساری فرما دیجئے۔ یا اللہ بے حیائی کو، مہنگائی کو غرق کر دیجئے پاکستان میں، یا اللہ پاکستان میں پیٹرول کو اور بجلی کو بہت سستا کر دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، حماس کے مجاہدین پہ رحم فرما دیجئے، چار چپیرے ان کو اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ یا اللہ ان کو صبر جمیل اور استقامت عطا فرمائیے۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ثبت اقدامنا علی دینک، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ کوئی ایک عمل ایسا کروا دیجئے جس کی وجہ سے اللہ ہمارے لیے جنت ہمارا مقدر ہو جائے۔ اے اللہ دنیا سے جنت کا سفر ایسا خوبصورت بنا دیجئے، ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر عطا فرمائیے۔ ہماری اولادوں میں سے کوئی ایسی، ہماری نسلوں میں سے کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو جہنم میں جانے والا ہو، سب کو جنتی بنانا اللہ، سب کو جنتی بنا دا۔ اے اللہ ہم نہ رہیں، ہماری دعائیں ہماری نسلوں کا حصار کرتی رہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اللہ شام، سیریا، ادلب، یا اللہ پاک مشرقی ترکستان، یا اللہ پاک چائنا کے، انڈیا کے، یا اللہ پاک کشمیر کے مسلمانوں کی، افغانستان کے مسلمانوں کی، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔